لیکن میں شاید بہت پہلے سنبھلنے کے مقام سے آگے گزر آیا تھا۔ میری ڈوبتی آنکھوں اور بند ہوتی پلکوں نے مما کو چیختے ہوئے میری جانب بڑھتے دیکھا، لیکن میری سماعتیں آس پاس کے شور سے بے نیاز ہو چکی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے میں پاپا کی باہوں میں جھول رہا تھا۔ پھر نہ جانے میں ہوش میں تھا یا کوئی سپنا تھا۔ ایمبولینس کی گھومتی سرخ بتی، شور مچاتی سڑک، کسی غیر ملکی ہسپتال کے ہمارے شہر میں موجود کڑی کا سائن بورڈ، سفید گاؤن پہنے اور میرے اسٹریچر کے ساتھ بھاگتے ڈاکٹر، بدحواس سی نرسیں، آپریشن تھیٹر کی ایک جھٹکے سے جلنے والی گول فانوس نما روشنیاں، کچھ چمکتے اوزار، خون کے چھینٹے، درد، کسک، بوجھل پن، میری کن پٹی کی بائیں جانب کسی انتہائی تیز نشتر کی نوک کی چبھن، اور پھر جلد سے گزر کر ماسک کے اندر تک کاٹ کا احساس، اور پھر وہی سرخ اندھیرا۔ کئی صدیوں کے بعد میری سماعت میں کچھ ہلکی سی سرگوشیاں گونجیں۔ ہمیں افسوس ہے، آپ کے بیٹے کے بچنے کی امید بہت کم ہے۔ البتہ اگر آپ چانس لینا چاہیں تو اسے فوراً لندن کے روزویل ہسپتال تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ وہاں ڈاکٹر البرٹ ہی واحد ماہر اعصابی امراض ہیں جو شاید اب کچھ کر سکتے ہیں۔ پھر مما کے رونے کی آواز، ایئرپورٹ ٹرمینل کے مخصوص اعلانات، ہوائی جہاز کے پہیوں کی رن وے پر رگڑ سے اڑتی چنگاریاں، اور پھر ایک ملائم آواز، ہم لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عجب جنون مسافت میں گھر سے نکلا تھا، خبر نہیں کہ یہ سورج کدھر سے نکلا تھا، یہ کون پھر سے مجھے راستوں میں چھوڑ گیا۔ ابھی ابھی تو عذاب سفر سے نکلا تھا، یہ تیر دل میں مگر بے سبب نہیں اترا۔ کوئی تو حرف لب چارہ گر سے نکلا تھا، میں رات ٹوٹ کے رویا تو چین سے سویا، کہ دل کا زہر میری چشم تر سے نکلا تھا۔ وہ کہہ سب جسے مجنوں پکارتے ہیں فراز، تیری طرح کوئی دیوانہ گھر سے نکلا تھا۔ سچ تو یہی ہے کہ میں خود ہی اپنی راہ کی سب سے بڑی دیوار تھا۔ میرے ہوش و حواس تب میرا ساتھ چھوڑ گئے جب دو چار ہاتھ ہی اس بام کی منڈیر چھونے کو رہ گئے تھے جس پر میری قسمت کا واحد چاند چمک رہا تھا۔ لیکن چکور کی قسمت میں بھلا چاند کو پانا کب ممکن ہوا ہے؟ اس کا مقدر تو صرف اسے چھونے کی خواہش میں اڑتے جانا ہے، اونچا اور اونچا تر، حتیٰ کہ اس کی سانسیں رکنے لگیں، دم گھٹنے لگے، اور پھر بے دم ہو کر فلک سے زمین پر نیست و نابود ہونے کے لیے آخری کلابازی، اور پھر سب ختم۔ شاید میرا خاتمہ بھی قریب تھا۔ جھپکتی گھڑیوں کے چند لمحے مجھے ایک بہت بڑی سی شیشے کی کھڑکی دکھاتے جس کے کانچ پر پھسلتی بوندوں سے پرے مجھے ایک دریا رواں دکھائی دیتا۔ میں اس دریا کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا، بلکہ کئی گھنٹے میں نے اس کے کنارے بچھے بینچوں پر اسے باتیں کرتے گزارے تھے۔ ہاں، شاید یہ دریائے ٹیمز ہی تھا۔ میں اس کی دھیمی لہروں کی خاموش سرگوشیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ پھر کچھ وقفوں سے دھیرے دھیرے میرے پپوٹوں میں حرکت ہونے لگی۔ شاید نصف صدی بعد میں اپنی بوجھل پلکیں اٹھانے میں کامیاب ہوا، اور سب سے پہلے جو شبیہ میری بصارت کے سامنے دھیرے دھیرے متعارف ہوئی وہ اپنے پورے جسم اور سر کو ایک چادر سے اچھی طرح ڈھانپے جائے نماز پر سجدے میں پڑی ہوئی میری ماں کی تھی۔ ہاں، وہ مما ہی تھی جن کی جبین نے ماتھا ٹیکنا سیکھ ہی لیا تھا۔ اولاد کی محبت میں کتنی طاقت ہوتی ہے، اس کا ایک دوسرا مظاہرہ کھڑکی کے قریب بیٹھے تسبیح کے دانے گراتے اپنے والد کی صورت مجھے نظر آیا۔ محبت چاہے کیسی بھی ہو، سجدہ کرنا سکھا ہی دیتی ہے۔ میری پلکیں اٹھتی دیکھ کر پاپا کے ہاتھ سے تسبیح گر گئی اور وہ باہر کی جانب لپکے۔
ماما بھی وہیں جائے نماز پر جمی رہ گئیں، اور آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے ایک غیر ملکی ڈاکٹر کو چند معاونوں کے ساتھ تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ دوسری بار جب میرے حواس جاگے تو میں نے کیلنڈر پر مزید 3 ہندسے بڑھے ہوئے دیکھے، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ میں پورے 15 دن تک اس سوتی جاگتی حالت میں بنا جیے گزار چکا ہوں۔ ہم لندن کے روزویل ہسپتال کے انتہائی نگہداشت کے اعصابی حصے میں موجود تھے، اور میرے گرد ڈاکٹروں کا ایک ہجوم جمع تھا جو اپنی اپنی بولیاں بول رہے تھے، اور پھر ایک معمر ڈاکٹر کی آمد پر سب چپ ہو گئے۔ اس نے اپنا تعارف کروایا۔ ہیلو لڑکے، میرا نام البرٹ ہے، ڈاکٹر البرٹ۔ تمہیں نئی زندگی کی جانب پہلا قدم مبارک ہو۔ مجھ سے جواب میں کچھ نہیں بولا گیا۔ میں پاپا سے سلطان بابا کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، لیکن میری زبان تالو سے جیسے چپک کر رہ گئی تھی۔ شدید پیاس کا احساس میرے حلق میں کانٹے چبھ ہو گیا۔ ڈاکٹر البرٹ کو شاید میری کیفیت کی کچھ خبر تھی۔ تمہیں کچھ عرصہ احتیاط کرنی ہوگی۔ اس وقت پانی کی ایک بوند بھی تمہارے لیے زہر ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ریبیز کا ایسا کیس آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ تمہارا موت کے منہ سے واپس لوٹ آنا میرے لیے ایک معجزے سے کم نہیں۔ وہ میرا گال تھپ تھپا کر پلٹ گئے۔ چند گھنٹے بعد جب میں لکنت کے ساتھ بولنے کے قابل ہوا تو میں نے پہلا سوال بابا کے متعلق ہی کیا۔ پاپا نے مجھے بتایا کہ ہمارے ملک سے روانہ ہوتے وقت وہ تقریباً کومے میں تھے، اور ڈاکٹر اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں مگر مجھے پاپا کی بات ادھوری سی لگی۔ میں خود اس وقت کچھ ایسی معذوری کے عالم میں بستر پر پڑا تھا کہ خود اٹھ کر اور 2 قدم چل کر پاکستان فون بھی نہیں ملا سکتا تھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ جن لمحوں میں ہوش کی سرحد سے پار تھا، تب سلطان بابا بھی دنیا والوں کے نزدیک بے ہوش پڑے تھے، لیکن مجھے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس تمام بے ہوشی کے دوران بھی میرا ان سے مسلسل رابطہ تھا۔ میں اپنے بستر پر چپ چاپ لیٹا کھڑکی سے باہر دریائے ٹیمز کی رواں لہروں میں ضم ہو کر فنا ہوتی بوندوں کا کھیل دیکھ رہا تھا۔ پانی اپنے اندر پانی کو کتنی آسانی سے جذب کر لیتا ہے۔ شاید ساری بات میڈیم یعنی عنصر کی ہوتی ہے۔ ہر عنصر اپنے ہم جنس کو اتنی ہی آسانی سے قبول کرتا ہے۔ گویا ہم انسانوں کا میڈیم بھی اس دنیا سے کچھ سوا ہی تو ہوگا، کیونکہ ہم اپنی ساری زندگی اس جہاں میں کاٹ کر بھی اس سے کتنے اجنبی رہتے ہیں، کتنے جدا اور کتنے الگ سے۔ کہیں ہمارا میڈیم وہی تو نہیں جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا۔ اچانک میری نظر کمرے کی دیوار پر لگے پتلے سے اسکرین نما ٹی وی پر پڑی جو بند آواز کے ساتھ چل رہا تھا۔ پاپا وقت گزاری کے لیے مختلف چینلز بدل رہے تھے، اور پھر ایک لمحے کے لیے ٹی وی کے پردے پر وہ منظر گزرا جس نے میرے وجود کے اندر جیسے ایک کرنٹ سا دوڑا دیا۔ پاپا تب تک 3-4 مزید چینلز گزار چکے تھے۔ میں نے جلدی سے انہیں آواز دے کر پھر سے چینل پلٹنے کو کہا۔ وہ میری حالت دیکھ کر کچھ پریشان سے ہو گئے، اور انہوں نے جلدی سے چینل پلٹ دیا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ اٹھا کر انہیں رکنے کو کہا۔ ہاں، یہی وہ چینل تھا۔ حجاج آخری مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد میدان میں جمع ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے ان میں سے ہر ہاتھ حبیب البشر صاحب ہی کا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنے چارٹ پر نظر ڈالی۔ میرے ہوش میں آنے کا وقت ٹھیک وہی تھا جب حبیب صاحب کی پہلی نظر اس کے گھر پر پڑی تھی، ٹھیک 4 دن پہلے جب حجاج پہلی مرتبہ حرم میں داخل ہوئے، اور جب دل زندگی میں پہلی مرتبہ کسی خشک پتے کی طرح لرز کر چند گھڑیوں کے لیے رک گیا ہوگا، جب پوری کائنات میں اپنے ایک مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس مساموں سے پسینے کی صورت بہا ہوگا۔
اور جب رواں رواں سجدے میں جھک کر رو پڑا ہوگا، تب وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ یہاں مغرب میں ڈاکٹر اب ساری عمر سر کھپاتے رہیں گے کہ یہ انہونی کیسے ممکن ہوئی۔ جس بیماری کو وہ لا علاج قرار دے کر میرے لیے ساری عمر مدہوشی یا جنون کے عالم میں مبتلا رہنے کا اعلان بہت پہلے کر چکے تھے، ایک پل میں اس کے آثار کیسے مٹنے لگے۔ یہاں مغرب میں ایسے واقعات پر فوراً ایک لیبل لگا دیا جاتا ہے، میریکل یعنی معجزہ، اور لوگ چند دن بعد سب کچھ بھلا کر پھر سے زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب ان نادانوں کو کون سمجھائے کہ سانس کی آمد و رفت سے بڑا بھی کیا کوئی معجزہ ہوگا اس دور کا۔ اس کے گھر سے ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی جب اس کے حضور مانگی گئی دعا پلک جھپکنے سے پہلے اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے، تو پھر اس کی چوکھٹ کو چومتے ہوئے ماتھے کی سرسراہٹیں وہاں تک پہنچنے میں بھلا کیا وقت لیتی ہوں گی۔ ڈاکٹر البرٹ کی ٹیم کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کی تشخیص کے مطابق ریبیز کے کچھ جرثومے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح وقت پر ویکسین دیے جانے کے باوجود عین موقع پر اپنے آپ کو کسی سیپ نما چادر میں چھپا کر خود پر کوئی جھوٹا خول چڑھا لیتے ہیں، لہٰذا ویکسین کے خلیے اسے پہچان نہیں پاتے، اور اس پر اثر ختم ہونے کے بعد یہ زہریلے جراثیم اپنی قلعہ نما پناہ گاہوں سے باہر نکلتے ہیں اور دوا کے بچے کچے اور دم توڑتے خلیوں پر ایک تازہ دم فوج کی طرح حملہ کر کے اعصاب پر قابض ہو جاتے ہیں۔ البرٹ کی تشخیص کے مطابق جب مجھے لندن کے روزویل ہسپتال لایا گیا تھا، تب میرے تقریباً 90% اعصاب پر وہ زہریلی فوج اپنا قبضہ کر چکے تھے، اور ایسے مریضوں کا زندگی کی طرف لوٹنا یا پھر اپنے اعصاب ہی کو واپس پا لینا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے سامنے ایک ایسا مریض موجود تھا جس کے تھکے ہوئے اور قریب المرگ اعصاب کے چند آخری سپاہی اس پوری فوج کا مقابلہ کر کے یہ آخری جنگ جیت چکے تھے۔ میرے کمزور اعصاب کی فصیل پر ٹکا میرے ذہن کا قلعہ مفتوح ہونے سے بچا لیا گیا، لیکن جدید ایلوپیتھی اور سائنس اس معمے کو کبھی نہیں سمجھ پائے گی۔ سچ ہے، انسان صدا سے خسارے میں ہے، صدا کا کوہتائے نظر ہے۔ اپنے سامنے روزانہ سورج نکلتے اور چاند تارے ڈوبتے دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آتا۔ یہ پانی سے بھرے بادل، یہ ہوائیں، یہ روشنی، یہ پہاڑ، یہ آسمان، بھلا اور کیا نشانی باقی رہ جاتی ہے اپنے اندر بیٹھے دلیل کے سوداگر کو مطمئن کرنے کے لیے؟ لیکن میرے اندر پھیلتی بے چینی کی وجہ کچھ اور تھی۔ 15 دن سے زہرا سے مما کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایک بار اس کا فون آیا تو بس چند لمحوں کے لیے۔ پاپا ایسی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیتے تھے، لیکن مما کچھ کھٹکی ہوئی سی لگتی تھی، جیسے زہرا کا ایسی حالت میں مجھ سے لا تعلق رہنا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ تبھی شام کو میرے حلق میں سوپ کے چھوٹے چمچ انڈیلتے ہوئے ان کا لہجہ کچھ تلخ ہو گیا۔ کون بے وقوف ہوگی جو موت کے منہ میں جانے والے کو الوداع کہنے ایئرپورٹ پر آئے گی یا اس کا انتظار کرے گی؟ پاپا نے نظروں میں مما کو ڈانٹا۔ وہ بڑبڑا کر چپ ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں کئی سوال کل بلانے لگے۔ وہ میری حالت جاننے کے باوجود ایئرپورٹ تک کیوں نہیں آئے؟ اور اگر کوئی مجبوری بھی تھی تب بھی وہ ایک بار فون کر کے میری خیریت تو پوچھ سکتے تھے۔ کہتے ہیں محبت وسوسوں کا آئینہ ہوتی ہے، جس زاویے سے بھی اس کا عکس دیکھیں کوئی نیا وسوسہ کچھ الگ ہی خدشہ سر اٹھاتا ہے۔ ایک پل پہلے مل کر جانے والا محبوب بھی مڑتے ہوئے آخری بار پلٹ کر نہ دیکھے تو دیوانوں کی دنیا اتھل پتھل سی ہونے لگتی ہے کہ جانے کیا ہو گیا، کہیں وہ روٹ تو نہیں گیا، کوئی بات بری تو نہیں لگ گئی اسے، اور پھر اگلی ملاقات تک سارا چین و سکون غارت ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال میرا بھی تھا
لیکن میں کتنا بے بس تھا کہ اپنی مرضی سے قدم بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس انسانی جسم کی لاچاری پر بے حد غصہ آتا تھا۔ ہمارے جسم کو ہماری سوچ جیسی پرواز کیوں نہیں عطا کی گئی؟ ایسا ہوتا تو میں اڑ کر اس بے پرواہ کے در پر جا پہنچتا کہ اس تغافل کی وجہ تو بتا دے۔ مجھے سلطان بابا کی فکر بھی گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی، جانے وہ کس حال میں ہوں گے۔ عجیب بات یہ تھی کہ جب میں بے ہوش تھا خود کو ان کے بے حد قریب محسوس کرتا تھا، لیکن جب سے میں دنیا والوں کے لیے ہوش میں آیا تھا اس خرد نے انہیں مجھ سے چھین لیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم اپنے عزیز رشتوں سے جسمانی طور پر دور ہوں تو ہمارے اندر موجود کوئی غیر مرئی نظام ہمیں روحانی طور پر ان کے قریب تر کر دیتا ہو؟ میں ابھی تک چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا، لیکن 3 دن بعد ڈاکٹر البرٹ کی ہدایت پر مجھے ایک نرس بیساکھی اور ویل چیئر کی مدد سے ہسپتال کی اندرونی حدود میں واقع باغیچوں یا نہر کے کنارے مختصر سیر کے لیے لے جانے لگے۔ یہ ہسپتال دریائے ٹیمز کے بالکل کنارے اور ایک چوڑی سڑک سے ملحق تھا۔ میں جانے کتنی بار اس سڑک سے گزرا ہوں گا، کیونکہ لندن کی زرد شام کے سب رنگ اس سڑک پر بکھرے پتوں کی صورت ہر خزاں مجھے اپنی طرف کھینچ لیتے تھے۔ لیکن میں نے یہ کبھی سوچا تھا کہ میں کسی دن اس شکستہ بدن کے ساتھ اس سڑک کی دیوار سے پرے ہسپتال میں یوں بے بس اور لاچار بھی پڑا ملوں گا؟ ہماری زندگی میں کون سا مقام ہم پر کس وقت کس صورت میں کھلے گا، یہ ہم اگر پہلے جان لیں تو شاید بہت سے مقامات سے کبھی ہماری دوستی بھی نہ ہو پائے۔ اس روز بھی میں ویل چیئر پہ بیٹھا ہسپتال کے وسیع گھاس کے میدان میں بکھرے سرخ اور زرد پتوں کی چادر پر سفید برف کے ننھے ستاروں کو اپنے موتی ٹانکتے ہوئے دیکھ کر کچھ ایسی ہی سوچوں میں گم تھا۔ موسم کی پہلی برف باری لندن کے در و دیوار کو سفیدے کی ململ سے ڈھک رہی تھی۔ جہاں برف گرتی ہے وہاں کے لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلی برف کی کورمی چادر زمین کو یوں ڈھانپتی ہے جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کے داغوں پر سفید مرہم لگاتی ہے، اس کی بدصورتی چھپانے کے لیے اسے سفید نور کی اوڑھنی اڑا دیتی ہے۔ جب برف کے سفید گالوں نے میرے بالوں میں جمع ہو کر میرے ماتھے پر میرے سیاہ مقدر کی لکیروں کی تلاش شروع کی تو نرس نے میرے منع کرنے کے باوجود ویل چیئر کو جلدی سے آگے دھکیلا، اور ٹھیک اسی لمحے مجھے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کا نرم دباؤ محسوس ہوا۔ میں نے نظریں اٹھائیں۔ گیروے رنگ کا چولا پہنے، ہاتھوں میں آئینی کڑے ڈالے اور سر پر عام گول ٹوپی کی گولائی سے نصف ایک چھوٹی سی سفید ٹوپی پہنے ایک پکی عمر کا شخص بالکل میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی پوری شخصیت ہی میں ایک عجیب سی چکا چوندھ تھی، جیسے گرم تپتی دوپہر کا سوانیزے پر کھڑا سورج جس پر کبھی نگاہ ٹک نہیں پاتے۔ خاص طور پر اس کی آنکھیں، کس قدر چبھن تھی اس کی نظر میں۔ میں ایک پل ہی میں لہولہان ہو گیا۔ مجھے یہاں سب گرو کے نام سے جانتے ہیں، ویسے میرا نام پارکر گولڈ مین ہے اور میں آسٹریلین نژاد یہودی ہوں۔ مجھے لگا تمہیں ابدی سکون کی تلاش ہے لڑکے۔ نرس گرو نامی اس پر اسرار شخص کو دیکھ کر مؤدب سی ہو گئی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص ہسپتال کے عملے کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ گرو نے میرے ماتھے پر اپنی 2 انگلیاں رکھی اور منہ ہی منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑانے لگا۔ مجھے لگا جیسے گرم دہکتے الاؤ میں کسی نے برف کی 2 سلاخیں گاڑ دی ہوں۔ اتنے میں مما نے دوسری منزل پر موجود میرے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا اور زور سے بولی، "صاحب، برف باری شروع ہو چکی ہے، فوراً اندر آ جاؤ۔" وہ جانتی تھیں کہ میں گھنٹوں بیٹھ کر آسمان سے اس نور کی برسات کو دیکھتا رہوں تب بھی میرا دل نہیں بھرے گا۔ گرو نے مسکرا کر ہمارا راستہ چھوڑ دیا، لیکن وہ 2 آنکھیں ساری رات نیند میں بھی مجھے اپنی پلکوں کے پیچھے چپتی رہیں۔ صبح ہوئی تو دودھیا برف لندن کے سب گناہوں پر پردہ ڈال چکی تھی۔
باہر بہتا دریائے ٹیمز اور دور نظر آتا ویسٹ منسٹر کا پل بھی برف سے بنا سانچہ لگ رہے تھے۔ کیا دنیا کا کوئی بھی دوسرا نظارہ کسی برفیلی صبح سے زیادہ سحر زدہ اور مبہوت کر دینے والا ہو سکتا ہے؟ جانے کیوں مجھے ایسی برفیلی صبح کے بعد اپنی روح پھر سے ایک نیا جنم لیتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ میں کھڑکی کے قریب پڑی آرام کرسی پر ادھ لیٹا باہر بنے نور کے مجسموں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور گرو اپنے مخصوص حلیے میں دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ مما تو اسے دیکھ کر ڈر ہی گئی۔ اس نے شستہ انگریزی میں سب سے معذرت کی کہ وہ صرف میری خیر خیریت دریافت کرنے آیا ہے۔ پاپا اس کا مدعا سمجھ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور مما کو بھی باہر آنے کا اشارہ کیا۔ مما مجھے اس شخص کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھیں، لیکن پاپا نے اپنی آدھی زندگی اسی ماحول میں گزاری تھی۔ وہ یہاں کے آداب سے واقف تھے، لہٰذا بادل ناخواستہ مما کو بھی ساتھ ہی اٹھنا پڑا۔ گرو نے غور سے میری جانب دیکھا۔ مسلمان ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ الحمدللہ۔ گرو چونک سا گیا۔ خود مجھے اپنی اس بے ساختگی پر حیرت ہوئی۔ مجھے یہ انداز افتخار پہلے تو کبھی نہیں سوجھا تھا۔ شاید اس کے سوال ہی میں کچھ ایسا پوشیدہ تھا کہ میرے اندر سے خود بخود یہ آواز باہر نکل آئی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عبداللہ۔ کچھ دیر تک میں کھڑکی سے باہر اور وہ میرے چہرے پر نہ جانے کیا تلاش کرتا رہا۔ پورے روزویل ہسپتال میں تمہارے عجیب تر مرض اور پھر عجیب ترین شفا کا چرچا ہے۔ یہاں کے ڈاکٹر اسے حسب معمول کسی معجزے سے تعبیر کر رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل معجزے اتنی آسانی سے رونما نہیں ہوتے۔ ان کے پیچھے ضرور کچھ راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ کیا تم مجھے وہ راز بتاؤ گے؟ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ لگی لپٹی رکھے بغیر اس نے اپنے دل کی بات پہلی باقاعدہ ملاقات ہی میں میرے سامنے رکھ دی تھی۔ جانے کیوں اس لمحے وہ شخص مجھے بہت خطرناک محسوس ہوا۔ میں نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں براہ راست جھانکا۔ معجزے ناقابل بیان ہوتے ہیں، اور بات اگر راز کی ہے تو پھر وہ راز ہی کیا جو افشا ہو جائے۔ گرو نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ٹھیک کہا تم نے، راز کا واسطہ اخفاء سے ہے، لیکن یہ معاملہ انسان کی بھلائی کا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے افشا سے کسی دوسرے مریض کی حالت سدھرنے کی ترکیب بھی ہو جائے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ شاید یہ میرا وہم ہی ہو، لیکن مجھے کیوں لگا کہ اس کی آنکھیں ہر لمحہ مجھے تسخیر کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ بات اگر کسی کی بھلائی کی ہے تو پھر جان لو کہ میری روح پر صرف دعا کا معجزہ رونما ہوا ہے۔ ہزاروں میل دور بیٹھے کسی شخص کے اٹھے ہاتھوں کے پیالے میں میری مسیحائی کا تبرک ڈال دیا گیا۔ دعائیں تو میرے لیے میرے اپنوں نے بھی بہت مانگی ہوں گی، لیکن کچھ اعجاز اجنبیوں کے حصے آتے ہیں۔ بس اتنا سا افسانہ ہے میرا۔ گرو غور سے میری جانب دیکھتا رہا، جیسے اسے میری بات کا یقین تو ہو لیکن نصف۔ لیکن اس نے مجھ سے مزید بحث نہیں کی اور کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلا گیا۔ اگلے 24 گھنٹوں میں مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا تھا۔ مغرب میں آج کل لوگوں کا رجحان روحانی علاج کی طرف بہت بڑھ چکا تھا۔ باقاعدہ روحانی علاج کے کلینک کھل چکے ہیں، جہاں لوگ اپنے بے چین من اور روح کی کسک دور کرنے کی نیت سے آتے تھے۔ گرو بھی یہاں کا ایک ویسا ہی روحانی مسیحا تھا، جسے ہسپتال کے بعض مریضوں کی خصوصی درخواست پر مختلف اوقات میں روحانی سیشن کرنے کے لیے خاص طور پر دعوت دی جاتی تھی۔ پارکر نام کا یہ یہودی اپنی شفا کے لیے یہاں بہت مقبول بھی تھا، اور بھٹکی روحوں کے ستائے جسم اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ اس کا یہ حلیہ اور گرو نام کا لقب اس کے ہندوستان کے ایک دورے کے بعد کے عطا کرتا تھا، جب اس نے وہاں بہت سے لوگوں کا
کھڑے کھڑے علاج کر کے ان کے روحوں کو سکون بخشا تھا، لیکن نہ جانے میرے ساتھ یہ الٹ معاملہ کیوں تھا کہ وہ جتنی بار بھی میرے سامنے آیا تھا میری روح میں بیک وقت کئی کانٹے چبھ ہو گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیا نگاہوں کی طرح روحیں بھی آپس میں کچھ بھید بھاؤ رکھتی ہیں؟ ہاں، بظاہر یہ روح کی ناپسندیدگی کا معاملہ ہی لگتا ہے، کیونکہ اس کی ظاہری شخصیت عام لوگوں کے لیے بے حد پرکشش تھی۔ میں مما پاپا کے ذریعے سلطان بابا کی خیریت تو کسی نہ کسی طور پر دریافت کروا ہی لیتا تھا، لیکن زہرا کی خبر ملنا محال ہوتا جا رہا تھا۔ مما نے ایک آدھ بار میرے کمرے ہی سے زہرا کے گھر بھی فون ملا کر دیکھا، لیکن زیادہ تر اس کے گھر کے نوکروں ہی سے بات ہو سکی۔ ایک بار زہرا کی اماں نے فون اٹھایا بھی تو پتہ چلا کہ زہرا گھر پر نہیں ہے۔ مما نے بد دل ہو کر فون کرنا ہی چھوڑ دیا، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا؟ جو دن کسی نہ کسی طور گزار ہی لیتا تھا، مگر شام ہوتے ہی جانے کہاں سے سارے جہاں کی بے چینیاں اس کے مٹھی بھر وجود کے چار خانوں میں در آتی تھی۔ کاش ہمارا دل بھی ان ٹیلی فونوں کی طرح یادوں کے لیے خاص نمبر اور ڈائل کا محتاج ہوتا، اور جب تک وہ خاص نمبر نہ گھمایا جاتا تب تک یاد کی گھنٹی بھی نہ بجتے۔ یہ قدرت بھی ہمارے ساتھ کیسے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ جن رابطوں کو آزاد چھوڑنا چاہیے تھا انہیں ٹیلی فون جیسی ایجادوں میں قید کر دیا، اور جن بے لگام جذبوں کو تالے میں بند کر کے رکھنا لازمی تھا انہیں دل جیسی بے پرواہ سلطنت کے حوالے کر ڈالا۔ مگر تقدیر کو گلا پھر بھی ہم کمزور انسانوں ہی سے رہتا تھا۔ رات ڈھل رہی تھی اور میں گھنٹوں کروٹیں بدلنے کے باوجود نیند سے کوسوں دور تھا۔ تنگ آ کر ویل چیئر کے ذریعے کھڑکی کے پاس آ بیٹھا اور باہر گرتی برف اور درختوں کی آپس میں ہوتی سرگوشیاں سننے لگا۔ برف کے پھول سوکھی ٹہنیوں سے گلا کر رہے تھے کہ ابھی تو وہ انہیں خود سے لپٹائے بیٹھی ہیں، لیکن بہار آتے ہی جب نئے شگوفے کھلیں گے تو وہ ان سے ناطہ توڑ لیں گی، اور ٹہنیاں بے وفا محبوب کی طرح ان سے کبھی پورے نہ ہونے والے عہد و پیمان کر رہی تھیں۔ اچانک میری نظر برف میں جمے ایک وجود پر پڑی جو یوگا کے آسن کو اپنائے برستی برف میں کھڑا تھا۔ وہ گرو تھا۔ گرو کی آنکھیں کھلیں اور تیر کی طرح میری نظروں میں گڑ گئیں۔ جانے کیوں مجھے اس کی آنکھوں میں شدید غصے کی جھلک نظر آئی۔ گرو نے مجھے نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ میں کسی معمول کی طرح پلٹا۔ مجھے لگا میں خود پر اختیار کھو بیٹھا ہوں۔